ہوئے کلمات جہاں پر عاشقان رسول کے لیے سراپا تنویر ہوا کرتے ہیں تو وہیں پر دشمنان رسول کے لیے وہ سراپا شمشیر ہوا کرتی ہے. تو لہذا آئیے ہم سب حضور کی بارگاہ میں دستک دیں. میں بنا کسی تاخیر کے حضور کو دعوت سخن دے رہا ہوں. آئیے حضرت استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصدق اعلی حضرت زندہ باد، حضور امیر اہل سنت زندہ باد، حضور گلزار باپو صاحب قبلہ زندہ باد. سبحان اللہ. الفاتحة إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. باوقار علماء ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بالخصوص ممبر نور پر جلوہ بار حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب، خطیب و امام جامع مسجد حضرت مولانا محمد رفیق صاحب رحمانی، مولانا محفوظ اعظم صاحب اور بانیان جلسہ مولانا قاری عبدالقادر صاحب، ناظم اجلاس عزیزم مولانا قاری عبدالمجید صاحب و حاضرین بج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا ومرجعنا ومعوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل ایضا قال اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار علی سے بے کساں 4 ساز درد مندہ فخر رسولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سارا مجمع مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کے اس جشن پاک کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. ایک نسبت تو سرکار بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نسبت وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے ہے. اور تیسری نسبت مولانا عبدالقادر صاحب کے بیٹے کی رسم بسم اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت غوث اعظم سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا ہے. حضرت غوث اعظم سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. یہ وہ آقا ہیں جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. اور حضرت غوث اعظم نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. حضرت غوث اعظم نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. غلام ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا. اور حضرت عاصی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی. کیا پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اور مفتی اعظم کی آنکھ کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. مفتی اعظم کی آنکھ کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. ارے محفل انجم میں دوسرا اختر ملتا نہیں. حضرات محترم، جماعت اولیاء میں سب سے عظیم اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام غوثیت ہے. اور مقام غوثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ذات گرامی کو سرفراز فرمایا. مقام غوثیت کے 3 مقام ہیں اور 3 ذات کو اللہ نے مقام غوثیت پر سرفراز فرمایا. ایک ہے غوثیت عظمیٰ، ایک ہے غوثیت کبریٰ اور ایک ہے غوثیت صغریٰ. تو سب سے پہلا جو مقام ہے غوثیت عظمیٰ کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواسہ رسول، جگر گوشے بطول، فاطمہ کی آنکھ کے تارے، مولا علی کے دلارے حضرت امام حسن کو عطا فرمایا.
دوسرا مقام جو ہے غوثیت کبریٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا مقام ہے غوثیت صغریٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام مہدی کو عطا فرمایا تھا۔ اب پہلا مقام جو غوثیت عظمیٰ کا ہے وہ حضرت امام حسن کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جب تک کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کی سرزمین پر آپ کی ولادت باسعادت نہ ہوئی، جب تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت عظمیٰ کے تاج سے سرفراز رہے۔ جب گیلان کی سرزمین پر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اب سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی غوثیت کبریٰ کے تاج سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس وقت تک فائز رہیں گے جب اس دنیا میں حضرت سیدنا امام مہدی کا ظہور نہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت عظمیٰ کے مقام پر جو فائز رہے، تقریباً اس کا عرصہ 450 یا 550 سال تک کا بتایا جاتا ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس وقت تک کے فائز رکھے گا جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہ ہوگا۔ تو اب یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ غوث پاک کے لیے کر کے کتنا عرصہ ہے، 500 سال ہے، 1000 سال ہے، 2000 سال ہے، 3000 سال ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ امام مہدی ظہور نہ ہوں گے، جب تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہیں گے۔ اور جب غوث پاک، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اب غوثیت صغریٰ کے مقام پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفراز رہیں گے اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص دانے گیتی پر کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے کر کے صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی ایک طویل فہرست آتی رہی، انبیاء کرام کی ایک ذاتی آتی رہی، قوم کو ہدایت کا پیغام دیتی رہی، دنیا سے کروٹ لیتے گئے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دلیل کے طور پر معجزے عطا فرمائے، تو کسی نبی کو اللہ نے 1 معجزہ عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے 5 معجزے عطا فرمائے، کسی کو اللہ نے 10 معجزے عطا فرمائے، کسی کو اللہ نے 20 معجزے عطا فرمائے۔ لیکن جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثیر المعجزات بنا کر بھیجا، جامع المعجزات بنا کر کے بھیجا۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جیلان کی سرزمین پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو پیدا فرمایا، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تمام اولیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرامت عطا فرمائی، کسی ولی کو اللہ نے 1 کرامت عطا فرمائی تو کسی کو 2 کرامت عطا فرمائی، کسی کو 5 کرامت عطا فرمائی، کسی کو 10 کرامت عطا فرمائی۔ لیکن جب گیلان کی سرزمین پر بغداد کے تاجدار کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کو بھی کثیر الکرامت بنا کر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکے کی دھرتی پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو
کثیر المعجزات عطا فرمائے، اور گیلان کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو کثیر الکرامات بنا کر کے بھیجے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کثیر امت بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی 120 صفیں بنائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری نبی کی امتیں ہوں گی۔ اب ساری نبی کی امتیں جمع ہوگی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی امتیں سب جمع ہوگی تو سارے نبی کی امتیں 40 صف میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میری امت کو 80 صفیں عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ نے حضور کو کثیر الامت عطا فرمائی ہے، تو گیلان کی سرزمین پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر المریدین بھی عطا فرمائے ہیں۔ سارے ولیوں کے جتنے مرید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے مریدوں میں اتنا اضافہ فرمایا ہے کہ کسی پیر کے اتنے مرید نہیں ہیں جتنے غوث اعظم کے مریدین ہیں گے۔ وہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے آپ کو جامع المعجزات بنایا ہے۔ حضرت سیدنا الہ آبادی منور حسین الہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آب حیات کیا ہے؟ آب حیات کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے منور علی آب حیات پوچھ کر کے کیا کرو گے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے منور علی جو ولی وضو کرتا ہے اور وضو کا پانی جو بہتا ہے وہ آب حیات ہوتا ہے گا۔ حضرت منور علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے موقع کو تلاش کیا اور سرکار غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں، آپ نے کشکول کو رکھ دیا اور غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے وضو فرما لیا، شاہ منور علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کو لیا، پینا شروع کر دیا۔ 1 گھٹ پیا، 2 گھٹ پیے، 3 گھٹ پیے، 4 گھٹ پیے، 5 گھٹ پیے، اور پینے جا رہے تھے کہ نگاہ غوث اعظم متوجہ ہو رہی ہے۔ فرمایا منور علی کیا کر رہے ہو؟ کہا آب حیات پی رہا ہوں۔ کہا کتنا پیا؟ کہا میں نے 5 گھٹ پیے، آدھا پی لیا، آپ کی نگاہ مجھ پر ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ غوث اعظم نے فرمایا منور علی تیری عمر 100 سال کی تھی، 5.5 گھٹ پینے پر اللہ نے تیری عمر کو 550 سال اضافہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں آب حیات۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہر تاجدار اہل سنت شہزادے اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں مظہر غوث اعظم کہا جاتا ہے، جن کی شکل و صورت غوث اعظم سے ملتی تھی، کہا جاتا ہے طالب نور مصطفی ہے، دل میرا کاشے ودائی ہے، دیکھ کر شکل مفتی اعظم غوث الورا کی یاد آئی ہے۔ بریلی کی مقدس سرزمین ہے۔ ایک خاتون آتی ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتی ہے حضور یہ میرا ایک لال ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، ڈاکٹر اور طبیب نے کہہ دیا اب اس کا کوئی علاج نہیں، وہ لا علاج ہے، اب میں میڈیکل سائنس سے عاجز آ چکی ہوں، آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ کوئی تعویذ عطا فرما دے، آپ پانی پر دم کر کے عطا فرما دے، آپ کچھ اپنی زبان ولایت والی زبان سے پڑھ کر اس کو دم کر دے۔ تو سنو میرے اعلیٰ حضرت سرکار امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں، I mind to bed, I
ابھی میرا بیٹا مصطفیٰ رضا آئے گا اور آ کر وضو کرے، اس کے وضو کا پانی لے کر تیرے بیٹے کو پلا دینا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ زندہ آباد۔ ابھی تو حضور مفتی اعظم کی عمر شریف بچپن کا زمانہ تھا۔ حضور مفتی اعظم کمرے سے تشریف لاتے، وضو فرماتے ہیں، خاتون نے کشکول کو آگے رکھ دیا، پانی کو جمع کر لیا، مفتی اعظم کا وضو کا پانی اس نے پلایا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دیا۔ اب یہی حضور مفتی اعظم ہند کے وارث، اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں چلے، بمبئی کی سرزمین کے اوپر ہے، حضور تاج الشریعہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک نان مسلم ہے۔ دیکھو ولی اگر کرامت دکھاتا ہے تو اپنی شہرت کے لیے نہیں دکھاتا ہے۔ کربلا میں امام علی مقام نے کرامت نہیں دکھائی، وہاں پر استقامت کو بتایا، اور اجمیر میں معین الدین اجمیری نے کرامت دکھا کر کے اسلام کو پروان چڑھایا۔ یہاں بمبئی کی سرزمین ہے، ایک نان مسلم ہے، اس کے لڑکے کے شکم کے اندر درد ہو رہا ہے، سارے ڈاکٹر اور طبیبوں نے علاج کر لیا اور کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، جب تک اس کی زندگی ہے اس کی خدمت کرتے رہو۔ مایوس ہو جاتا ہے اور کسی مسلمان سے ملاقات ہو جاتی ہے، آنکھوں سے اشک بہاتا ہے، میں نے میرے بیٹے کے سارے علاج کر لیے لیکن ڈاکٹر اور اطباء کے علاج کارگر نہیں ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، کل بمبئی کی سرزمین پر وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ تشریف لائیں گے، ان کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں رکھ دینا، اللہ تیرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ تو نان مسلم تھا، 3 دن تک گشت کرتا رہا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ جب تشریف لاتے ہیں تو پروانوں کی طرح لوگ ان پر ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ جانے رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں، اللہ نے وہ مقبولیت ان کو عطا فرمائی۔ اب 3 دن کے بعد اس کا نمبر لگتا ہے اور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تاج الشریعہ نے کہا کہ کل صبح میرے پاس آ جانا۔ صبح ہوتی ہے، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تاج الشریعہ نے اپنی ولایت والی زبان سے پڑھ کر کے اس کے پیٹ کے اوپر دم کر دیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ تاج الشریعہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے، مچلنے لگا اور کہنے لگا ابا جان میرے پیٹ کے اندر اچھا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، بستی قریہ قریہ، تاجو سریہ تاجو سریہ، فیض کا دریا، تاجو سریہ تاجو سریہ۔ تاج الشریعہ کی یہ کرامت دیکھ کر کے وہ نان مسلم اپنے سارے پریوار کو لے کر کے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے تو مدینے والے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ارے آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کا کلمہ پڑھا کر کے میرے پورے پریوار کو مشرف با اسلام فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تاج الشریعہ خاندان اعلیٰ حضرت کے افراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات سے سنیت کو اور مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج مولانا قاری عبد القادر صاحب نے اپنے بیٹے کی بسم اللہ خوانی رکھی، ابھی آپ نے 2-3 خطاب بہترین سماعت فرمائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اب ہم آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں آسمان میں ستارے جلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہیں، ایسے فرشتے کی نگاہ بھی زمین پر آتی ہے، فرشتے بھی زمین پر دیکھتے ہیں تو وہاں ان کو بھی کچھ روشنیاں نظر آتی ہے، تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا
یہ زمین پر ہمیں ستاروں کی طرح کچھ روشنی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں، جس گھر کے اندر میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ میرے قرآن کی روشنی تم کو نظر آتی ہے۔ ہم آسمان پہ دیکھیں تو ستارے نظر آئے، اور فرشتے زمین پر دیکھیں تو نور نظر آئے، وہ نور قرآن کا نور ہوا کرتا ہے۔ آج مولانا عبد القادر صاحب نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب تمہارے وہاں پر بچے کی پیدائش ہو تو خرافات نہ رکھے جائے، گیت کا پروگرام نہ رکھا جائے، جوے کا پروگرام نہ رکھا جائے، ڈانڈیا راس نہ رکھا جائے، بلکہ بسم اللہ خوانی سے ابتدا کی جائے۔ یہ پیغام ہم کو مولانا عبد القادر صاحب دے رہے ہیں، تو ہمیں ان کی روش کو اپنانا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، اور اس بچے کی ہم کو حوصلہ افزائی بھی کرنا ہے۔ ایک ہمارا امام ہے، جو امام ہوتا ہے مصلی پہ اکیلا کھڑا رہتا ہے، حبشی غلام ہے لیکن ہمارا امام ہے۔ امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے سماج میں ائمہ حضرات علماء کا اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ آج رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر اگر انہوں نے اپنے شہر میں اگر یہ پروگرام کیا ہوتا تو ان کے خاندان کے افراد شریک ہوتے، ان کی خوشی کے اندر اضافہ کرتے، انہیں تحفے اور تحائف پیش کرتے، لیکن انہوں نے اپنا پریوار چھوڑا، خاندان چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اور چھوڑ کر کے کیشور کی سرزمین پر آ کر کے وہ دین اور سنیت کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ ایسے جتنے بھی ہمارے ائمہ حضرات ہیں، ابھی میں مولانا محمد رفیق صاحب سے اور یہ ائمہ حضرات سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارا پورا گجرات اگر سنیت سے محفوظ ہے تو یو پی اور بہار اور بنگال کا ائمہ حضرات سے محفوظ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو ہماری مسجدوں پر بدعقیدہ لوگوں کا قبضہ ہو۔ اتنی قلیل خدمت میں کون خدمت کرے گا؟ مسجد کی آمدنی نہ ہو تو اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ائمہ حضرات کی خدمت کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً خوشی کے موقع پر ائمہ حضرات کی خدمت کرے۔ جمعہ کے اندر ہم اگر امام سے مصافحہ کریں تو خالی ہاتھ مصافحہ نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ امام کو پیش کیا کرے۔ ارے وہ کہتے ہیں کہ بوند بوند سے قطرہ اور قطرے قطرے سے سمندر۔ اگر 500 نمازی ہیں، میں نے پوچھا جامع مسجد میں کتنے ہوتے ہیں تو کہا 500 700۔ اگر 500 نمازی 10-10 روپے امام صاحب کو خدمت کریں گے تو کتنا ہو جائے گا امام صاحب کو؟ اور 5 جمعہ آئیں گے تو امام صاحب کی کتنی خدمت ہوگی؟ ہم پان کے ہوٹلوں پر کھڑے رہ کر کے، چائے کے ہوٹلوں پر کھڑے رہ کر کے 100-200 روپے ہم اس میں نکال دیتے ہیں۔ اگر تم نے امام صاحب کی جمعہ کے دن خدمت کیا ہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا ہفتہ اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا، اور غیر سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ روش اپنانے کی ضرورت ہے ہماری قوم کو۔ آج میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مولانا عبد القادر صاحب کو اپنے پریوار کی یاد نہ آئے، اپنے خاندان والوں کی یاد نہ آئے کہ میں آج جو بسم اللہ خوانی کا پروگرام کر رہا ہوں گا تو میرے پریوار والے ہوتے تو کچھ تحفے اور تحائف دیتے۔ حالانکہ تحفے اور تحائف کے وہ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تحفہ دینا وہ سنت ہے۔ آج میں آپ کو یہی کہوں گا، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے بچے کو مبارکباد پیش کریں اور اس کے ہاتھ میں کم سے کم 100 روپیہ آپ دے کر کے جائیں۔ یہ آپ کی طرف سے ان کو محبت بڑا پیغام ہوگا کہ کیشور کے لوگوں نے آج میری قدر کیا، کیشور والوں نے آج میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کے موقع پر میرے بیٹے کی حوصلہ افزائی کیا۔ تو امام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقتدی سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کے حق میں دعا کر دیں گے، یقیناً آپ کا 100 روپیہ دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بے شمار روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ بس میں آج آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ حضرات اپنے امام کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے امام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ جائیں اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔
دیکھیے میں بھی بچے کو 500 روپے دے رہا ہوں. اب اسی طریقے سے آپ جب بھی جائیں اگر آپ 100 روپے نہ دے سکے 10 روپے ہی دینا, لیکن بغیر خالی ہاتھ کے مت جانا. 10 روپے چھوٹا بچہ بھی دے سکے گا, لیکن مولانا کو یہ ہوگا